کا ایک بڑا تاریخی دن تھا پاکستان کی پارلیمنٹ کا کہ حکومت نے جو قانون سازی آج کروائی، جس میں الیکشن اصلاحات بل تھا، اس کے ساتھ ساتھ جو دیگر قوانین تھے، جو اہم ترین ملک کی تاریخ میں یہ قوانین جو آج ایک بہت بڑا پیکیج جو حکومت نے بلز کا وہ پاس کروایا، اور اپوزیشن آج پھر ایک بار ہم نے ناکام دیکھی، اور اس کی ناکامی کی وجہ جو ہے وہ ایک تو یہ ہو سکتی ہے کہ ان کے اندر بھی تضادات جو ہے وہ کھل کر سامنے آئے ہیں۔ ایک تو یہ تھا کہ جیسے یہ کارروائی کا آغاز ہوا تو اپوزیشن نے شور شرابہ شروع کیا، اسپیکر ڈائس کا گھیراؤ کیا، لیکن اس کے بعد اچانک ہم نے دیکھا کہ واک آؤٹ کرنے کے بعد اپوزیشن جو ہے تتر بتر ہوئی اور وہاں سے غائب ہو گئی، جس کے بعد ایک پورا موقع دیا گیا حکومت کو کہ انہوں نے آرام سکون کے ساتھ جو ہے وہ تمام تر قانون سازی کی۔ بلکہ نہ صرف یہ ہوا بلکہ پیپلز پارٹی کے متعدد اراکین جو تھے اور اسی طرح نون لیگ کے، وہ اس کے بعد واک آؤٹ کے بعد بھی آ کے اس کارروائی کے اندر شریک رہے، اور یہ قانون سازی ہوتی رہی اور وہ شریک رہے۔ تو اس سے یہ لگا یہ کہ اپوزیشن جو ہے اس کی اسٹریٹجی جو ہے وہ آج کامیاب دیکھنے میں نہیں آئی، ورنہ تو کہا یہ جا رہا تھا کہ بڑا ٹف ٹائم دیں گے حکومت کو، یہ قانون سازی نہیں ہونے دیں گے، اسمبلی کے اندر ہم جو ہے وہ شور شرابہ کریں گے اور موجود رہیں گے، لیکن جو ہے نہ اس کا حصہ بنیں گے، بلکہ اس کے خلاف جو ہے وہ شور شرابہ اور اپنا جو پروٹیسٹ ہے وہ جاری رکھیں گے۔ لیکن وہ پروٹیسٹ جو ہے وہ کچھ ہی دیر تک ہم نے دیکھا وہ جاری رہا، اور اس کے بعد وہ اچانک اسپیکر ڈائس کا جو گھیراؤ تھا وہ کرنے کے بعد اپوزیشن وہاں سے چلی گئی، اور بعد میں کچھ لوگ پیپلز پارٹی کے ہم نے دیکھا کہ وہ موجود رہے اس کارروائی کے دوران، بلکہ ایک دو بلز بھی جو ہے ان کے پیپلز پارٹی کے وہ بھی اس میں شامل تھے آج۔ تو اس سے لگا یہ کہ جو اپوزیشن اتحاد تھا وہ آج بری طرح ناکام ہوا ہے، جبکہ حکومت کی جو حکمت عملی تھی وہ پوری طرح کامیاب رہی۔ حکومت وزیر اعظم خود موجود رہے پوری کارروائی ہونے تک، تمام قوانین منظور ہونے تک وزیر اعظم خود ایوان کے اندر موجود رہے، اور اس موجودگی کا جو ان کا پلان تھا کہ وہ موجود رہیں گے، اور تمام اراکین اور ان کے جو اتحادی تھے حکومت کے، مسلم لیگ کاف، ایم کیو ایم اور دیگر جو اتحادی تھے، وہ بھی جم کر جو ہے پارلیمنٹ کے اندر موجود رہے، اور انہوں نے اپنی کامیاب اسٹریٹجی کے تحت آج تمام قوانین جو ہے وہ منظور کرا لیے، جس میں الیکشن ای وی ایم مشین کا جو تھا، جو آئندہ عام انتخابات میں ایک مشین، اور دوسرا خاص جو قانون آج پاس ہوا ہے وہ اوورسیز پاکستانیز کو ووٹ کا حق دینے کا تھا۔ تو یہ دونوں چیزیں ایسی تھی کہ جس کی اپوزیشن مخالفت کر رہی تھی، لیکن اس کے باوجود اب اپوزیشن نے ایک اعلان کر دیا ہے کہ وہ اس کو سپریم کورٹ میں چیلنج کرے گی، لیکن ایک لحاظ سے یہ بڑا مشکل ہوگا، چونکہ پارلیمنٹ کا جو ایکٹ آف پارلیمنٹ ہے، جب یہ قانون بن جاتا ہے تو عدلیہ سمیت کوئی بھی ادارہ، چونکہ قانون سازی جو ہے وہ پارلیمنٹ کا کام ہوتا ہے، اور ایسے قوانین جو انسانی حقوق کے متصادم ہو وہ تو سپریم کورٹ اس کو نل اینڈ وائڈ قرار دے سکتی ہے، یا اس کو جو ہے قانونی شکل میں اگر کہا جائے تو اس کے خلاف اس کو ریورس کرا سکتی ہے، لیکن ایسے قوانین جن میں انسانی حقوق براہ راست متاثر نہ ہوں اس کو کوئی بھی ادارہ نہیں چھیڑتا، چونکہ پارلیمنٹ ایک سپریم ادارہ ہے۔ لیکن پھر بھی اس کے باوجود حکومت اپوزیشن کی یہ کوشش ہے وہ اس کو سپریم کورٹ میں چیلنج کرے، اور چیلنج کرنے کے بعد جو ہے وہ اس کو ریورس کروائے یا جو بھی ریلیف وہاں سے لے۔ لیکن حکومت کے جو اراکین تھے ان سے ہماری بات ہوئی، شاہ محمود قریشی اور دیگر جو ذمہ داران تھے، انہوں نے کہا کہ حکومت بے شک اپوزیشن جو ہے وہ اپنا شوق پورا کرے، سپریم کورٹ میں اسے چیلنج کرے، لیکن ہم نے پورا موقع دیا اپوزیشن کو، ہم نے اپوزیشن سے بات چیت بھی کی اور ان کو اس پیکیج کے اوپر متفق کرنے کی کوشش کی، لیکن اپوزیشن جو ہے وہ اس کے خلاف تھی، اور انہوں نے جو بالخصوص جو اوورسیز پاکستانیز ہیں ان کو وہ سرمایہ پاکستان میں بھیجتے ہیں، پاکستان کے لیے ایک بڑا کنٹریبیوشن ہے ان کا، تو اگر ان کا ووٹ بنتا ہے، ووٹ کا حق ان کو دیتی ہے یہ پارلیمنٹ، تو اس میں کون سا حرج ہو گیا؟ تو یہ انہوں نے کہا کہ یہ جو اپوزیشن ہے اس کا ایک نیگیٹو پہلو ہے، تو اس پہ وہ جہاں جس فورم پہ مرضی جائے۔ تو آج یہ ایک بڑی قانون سازی جو ہے وہ حکومت کرنے میں کامیاب ہوئی ہے۔ پچھلے دنوں یہ محسوس ہو رہا تھا کہ حکومت شاید تنہا ہوتی جا رہی ہے اور اتحادی جو ہے اس کے ساتھ نہیں ہے، لیکن وہ اس کی بھی آج نفی ہوتی ہوئی ہم نے دیکھی، اور وہ اتحادی بھی آج شامل رہے پوری طرح، اور یہ سارا مرحلہ آج مکمل ہوا۔ لیکن اپوزیشن کا پھر بھی یہ الزام ہے کہ بلڈوز کیا گیا، جس طرح کارروائی کو تیزی میں اور عجلت میں ساری کارروائی یہ چلائی گئی، اس پر اپوزیشن کے تحفظات موجود ہیں، اور وہ سپریم کورٹ میں اس کو چیلنج بھی کریں گے۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ سپریم کورٹ کس حد تک اس کو ڈیل کرے گی۔ اپوزیشن کے 8 لوگ غیر حاضر تھے، جس میں سید نوید کمل وہ تو بیمار تھے، یوسف تالپور وہ بھی بیمار تھے، سردار عطا اللہ مینگل نہیں تھے، ان کی پارٹی کے ایک خاتون نہیں تھی، وہ عبدالکریم جوکھیو ہے وہ بھی نہیں تھے، تو اس طرح ملا کے 8 لوگ۔ لیکن مسلم لیگ نون کا یہ دعویٰ ہے کہ ان کے جو بندے ہیں وہ بالکل پورے تھے،
इस पे क्या कहते हैं? तो ये भी यकीनन कुछ लोग तो जो बीमार थे, तालपुर साहब या नवीद कमर साहब, वो तो बात दुरुस्त है, वो आईसीयू में अब्दुल करीम जो मतलब, और वो जो दूसरे लोग एब्सेंट हुए हैं, अताउल्लाह मिंगल, अताउल्लाह मैंगल हैं, या पार्टी की एक उनके है। पार्टी की एम रुकन थी, वो भी आज इसमें एब्सेंट थी। तो ये ज़ाहिर है अपोजिशन जो 2-3 दिन इजलास करती रही है और दावे ये किए जा रहे थे कि हमारा कोई आदमी जो है अगर हाज़िर नहीं होगा 100% हाज़िरी रहेगी और हम हुकूमत को टफ़ टाइम देंगे, वो हमने आज कोई देखा नहीं उस तरह, क्योंकि थोड़ी देर एहतजाज हुआ, शोर शराबा हुआ, फिर खुली फील्ड दे दी गई हुक्मरान इताअत को कि वो कानून साजी करें, और आपने देखा कि वो आज कानून साजी मुकम्मल हो चुकी है। अब अपोजिशन का रोल क्या होगा आगे चल के, इस हवाले से देखना होगा कि अपोजिशन किस हद तक इसको परसू करेगी, सुप्रीम कोर्ट जाएगी, आला अदालतों में जाती है और उसके क्या नताइज आते हैं, ये सारी चीज़ें जो है आने वाले वक्त में देखना होगा। ताहम हुकूमत के पास भी अभी ज़्यादा टाइम कम है, तो उसने अपने मफाद में या जो वो समझती थी कि ये कानून साजी ज़रूरी है, वो उन्होंने आज करवा ली है। और अब देखना ये होगा कि आगे इस कानून साजी का मुस्तकबिल क्या होगा, आगे चल के क्या फ़वाइद हासिल होंगे। एक तो तय हो चुका कि EVM मशीन जिस पे इलेक्शन कमीशन ने भी एतराज़ात किए थे, वो आज पार्लियामेंट से मंजूर हो चुकी है, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बन चुकी है। अब इलेक्शन कमीशन भी बाउंड है कि वो उस कानून साजी के तहत नए इलेक्शन जो 2023 में होंगे, आम इंतखाबात वो कराए, और हुकूमत का दावा है कि शफाफ इलेक्शन होंगे जो भी इस EVM मशीन के ज़रिए होंगे। तो अब देखना ये होगा कि मुस्तकबिल में क्या शक्ल बनती है। हुकूमत आज साबित कर चुकी है कि उनके पास अक्सरियत मौजूद है।